چاہیے. اچھا بھائی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمز چینج ہوتی ہیں, نئی نئی ٹرمز آتی ہیں اور ایٹ ٹائمز آپ سوچتے ہیں کہ اس کو پروناؤنس کیا جائے. جیسے ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں تو پہلے بلاگز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک ٹرم آئی جس کو ہم نے شروع میں کہنا چاہیے شروع کیا وی لاگنگ. تو پھر مجھے کسی نے بتایا اس کے اندر کہ نئی جنریشن کے یہ جو جین زی کے بچے انہوں نے بتایا کہ یہ ولاگز ہوتے ہیں, دیز آر ناٹ وی لاگنگ. تو بلاگنگ کا ٹرینڈ آج کل بہت عام ہے اور لوگ جو ہیں کیونکہ سب کے پاس موبائل ہے, موبائل میں کیمرہ ہے اور اس میں مائک بھی لگا لیتے ہیں تو ولاگرز بن جاتے ہیں. تو خاص طور پر ہم ینگ جنریشن کی بات کریں تو ان میں یہ ٹرینڈ کافی زیادہ پایا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر بڑی شہرت بھی مل رہی ہے انہیں اس سے. سو بہت سے ولاگرز انفرادی اور کچھ فیملی کے ساتھ بھی ولاگنگ کرتے ہیں. اچھا اس پہ ہم جج نہیں کر رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کچھ ظاہر ہے کہ اپنے کانٹینٹ کی بات ہو رہی ہے, کچھ اپنے گھر کے حالات بیان کرتے ہیں کہ آج صبح اٹھے تو کیسا دن گزرا, کیا کیا, کیسا, اور لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ جیسے کہ وہ بگ باس وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے ہاؤس میں جو سچویشن ہوتی ہے وہ تو ایک بڑے لیول پہ ہوتی ہے. دیکھیں جہاں مرچ مسالہ ہوتا ہے نا, جو چٹپٹی خبریں ہوتی ہیں اس کو بڑی ہائپ ملتی ہے اور جب اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں یار اس کے اتنے ویوز آ رہے ہیں تو میں بھی یہی کام کرتا ہوں, میں بھی ذرا اپنی فیملی کو لے کر آتا ہوں اور فیملی ڈرامہ کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں لمٹس کیا ہیں, کون سی ایسی لمٹس ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری کوئی تربیت ہوئی ہوگی, اس تربیت کے بعد ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجھے یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ صدف کسی جگہ کھڑے ہو کے آئی تھنک ان کو کہا جائے آپ نے یوں واک کرنا ہے اور یہ وہاں پر ڈالیں گے تو یہ وائرل ہو جائے گی. تو میرے خیال میں آپ کافی اس کے اندر کانفیڈنس نہیں چاہیے, اتنا کانفیڈنس نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر موٹیویشنل اسپیکر عمیر جمالہ صاحب, آلویز اسمائلنگ فیس. کہاں ہے بھائی عمیر بھائی, دکھائیے ہمیں ذرا ان کو. تو عمیر کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ مارننگ ٹو یو بھائی. واہ واہ واہ. تو بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ولاگنگ ہے تو اس انفرادی یا پھر اب وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ گھر کے سارے حالات بھی بیان کرتے ہیں کہ بچہ صبح سو کے اٹھا تو اس نے کیا کھایا, تو وہ بستر سے کیسے اترا, کہاں تک گیا, دانت برش کیا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے. اور دوسرے ایک باہر بھی ولاگنگ ہوتی ہے. تو کتنی ٹائپس ہیں ویسے آپ کی نظر میں؟ بگ تو سب کچھ رہا ہے. ٹائپس تو میں نہیں بتا سکتا لیکن بہت ہاربل ٹائپس ہو گئی ہیں اب, اور ایسی بھی ہو گئی ہیں جس میں کوئی سینس آف پرائیویسی نہیں ہے. اپنی خود چار دیواری آپ کھول کے دکھا رہے ہیں, چادر کامنٹس کے لیے آپ پٹ اپ کر رہے ہیں, اور یہ رہنا ہے اور یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے نہیں بھولنا, لوگوں نے نہیں بھولنا, جو چیز ڈیجیٹل ہے اٹس فار ایور. سو یہ بہت بری کہانی رقم کر رہے ہیں بہت سارے نوجوان, اور یہ ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا ہے. جس طرح ہم نے کووڈ دیکھا تو سب کو لگنا شروع ہو گیا, تو یہ سب کو لگنا شروع ہو گیا ہے. اور کیونکہ اس ملک میں رول ماڈل سکسیسفل نوجوانوں کے دماغ میں اور کوئی ہے نہیں, تو جن کے کروڑوں لوگ فالوورز بن جائے وہ ہمارے لیے درست ہیں, جن کے پاس مال آ جائے وہ مثال بن گئی ہے. تو ویری انفارچونیٹ, اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہونا, اسپیشلی فار دوز ہو ہیلپنگ دیئر فیملیز. کچھ کنٹینٹ تو اچھے ہوتے ہیں, جیسے اس میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں جی بچوں کو آپ کیسے ٹرین کریں, بچوں کو کیسے آداب سکھائیں, بچوں سے کیسے بات کریں, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. لیکن کچھ کنٹینٹ ایسے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جی لاکھوں کے بیگ دیے جا رہے ہیں اور کہیں شاپنگ کرائی جا رہی ہے, اور کچھ میں تو لینگویج بھی ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی نامناسب ہے. ویسے میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ اس میں صرف برے کلمات یا گالیاں یا اس طرح کے ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں اور ویورشپ ہے بھائی اس کی. میں حیران تھا. اسی بات پہ ہو جاتی ہے غلط زبان استعمال. لاجک یہ عمیر ایک میں ذرا سوال کمپلیٹ کر لوں. لاجک یہ ہے کہ بھائی ویوز آتے ہیں تو ہم یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں, تو یہ پیمانہ درست ہے کیا؟ جی یہ پیمانہ سب سے برا پیمانہ ہے. اپنی زندگی بھی گزارنے کا بھی سب سے برا پیمانہ یہ ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہوں وہ آپ کرنا شروع کرتے ہیں, ساری وہ باتیں سننا شروع کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی اس کو لائف سٹائل بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے. نوجوان جنہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی, جنہوں نے کوئی ظرف نہیں بنایا, جن کے اندر کردار نہیں ہے, کیمرہ اٹھایا اور ایسی حرکتیں کی, ایسا ناچ نچایا, ایسا کرتب دکھایا کہ لوگ جمع ہو گئے. تو پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا, انسانوں نے ہمیشہ کرتب دکھانے والے دیکھے ہیں. آج یہ ٹک ٹاک پہ کرتب دکھاتے ہیں, آج یہ یوٹیوب پہ کرتب دکھاتے ہیں, لیکن کب تک اور کتنے کرتب آپ دکھا سکتے ہیں, اور ایک اور چیز بھی ہے نا, شکل آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا, مثال کے طور پر یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر لمیٹیشنز ہیں. ہم کیا بات کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کس حد تک مذاق کر سکتے ہیں, کیا گفتگو کر سکتے ہیں. دیر از اے کنٹرول, دیر از این اتھارٹی. اپنا بھی ایک سسٹم ہے اور اوپر سے بھی ایک سسٹم موجود ہے. لیکن یہاں پر تو دیر از نو کنٹرول. آپ کچھ بھی کہیں بھی کسی بھی طرح سے کہہ دیں. پلس یہ جو 7, 8, 9 سال کے بچے ہیں وہ سیدھا ان کو بولو نا کہ آپ پڑھ نہیں رہے ہو, آپ کو ٹیوشن نہیں جانا, آپ کو کامیاب نہیں ہونا, تو وہ یہ کہتے ہیں, وہ آپ کو مثالیں دیں گے
وہ کہیں گے جی مسٹر بیسٹ ایسا ہے, اس کی ایجوکیشن کوئی نہیں تھی, اس نے یہ کیا, فلانا کیا, فلانا بندہ دیکھ لیں, مسٹر پتلو دیکھ لیں, پتہ نہیں کون کون سے نام لیتے ہیں, اور آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ بس یوٹیوب چینل بنایا ہے, دے آر سکسیزفل, اور پورا دن ان کی ویڈیوز اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ کوئی اور نہیں, کارٹونز نہیں دیکھیں. پہلے ہم لوگ کارٹونز دیکھ کے بڑے ہوئے یا باقی چیزیں دیکھتے تھے, اس کے اندر بھی لیسنز ہوتے تھے, اب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ریلز کی صورت میں. تو یہ تو پوری جنریشنز اس سے متاثر ہو رہی ہیں. جی تھوڑا سا اس پہ سے نظر اٹھائیں تو سیاست کے میدان میں آئے, دنیا بھر میں دیکھیں تو بڑی کلاؤن کیریکٹرز ہیں جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو رہے ہیں آج کل کے دور میں. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا نے ڈیموکریٹائز کر دیا ہے. یعنی جو پہلے سینسرشپ تھی یا جو کنٹرول تھا یا جو ایک کلچرل نارمنگ تھی جو کہ اسٹیٹ کرتی تھی یا میڈیا چینلز آپ جیسے کرتے ہیں ہائی کوالٹی کانٹینٹ پروڈیوس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ روک دیتے ہیں, تو وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہم سب کے پاس آزادی ہے, اسی لیے ذمہ داری زیادہ ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا پتلو سے, اور جو بھی نام آپ نے لیے, آپ سب کے پاس لاکھوں کروڑوں پاکستانی نوجوان ہیں, آپ کی کہی ہوئی باتیں وہ سنتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں. کیا آپ ذمہ داری لے سکتے ہیں اور اپنی اسی کام کے ساتھ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, آپ کا نام مشہور کیا ہے, اس کا استعمال کریں. یہ زندگی بھر نہیں رہتا, جو آتا ہے وہ جاتا ضرور ہے. جانے سے پہلے اس کو اچھی طرف لے جائیں تو یہی پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک بہت پازیٹیو فورس بن سکتی ہے. تو اچھے پیغام اٹھائیں, لوگوں کو ایکشن پہ لگائیں, پڑھائیوں پہ لگائیں, جو پڑھائی میں نہیں کر سکتے وہ اور چیزوں سے اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں, اپنی زبان کو درست کرائیں. جو چیزیں آپ نے کہی ہیں جن پہ اب آپ معذرت خوائیں وہ کہہ دیں. آپ کی بھی تو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ بہتر ہو رہے ہیں تو آپ کی زندگی کا بہتر ہونا بھی ان نوجوانوں کے لیے سبق بن جائے گا. کیا خوبصورت بات کہی عمیر آپ نے, تھینک یو سو مچ. اور کہتے ہیں نا پازیٹیو اگر ہم اچھی خبریں پھیلائیں, ان دا سینس انفارمیشن دیں, لوگوں کو گائیڈ کریں, لینگویج کو اور خوبصورت اپنی کریں, اچھا انہینس کریں اپنی لینگویج کو, تو ہم اس ٹول سے ولاگنگ سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور یوز اٹ ایز این انفلوئنس. آپ کے پاس موقع ہے, آپ اس انفلوئنس کو یوز کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں, تاکہ لوگ آپ کو کہیں سڑک پہ ملیں تو نہ صرف وہ بچے بلکہ ان کے ماں باپ بھی کہیں کہ آپ کی ہم نے گفتگو سنی اور اس سے ہمیں یا ہماری اولاد کو ان دا لانگر رن یہ فائدہ ہوا. اس سے بڑھ کے کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے؟